جے ڈی وینس یہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے، ہم واپس جا رہے ہیں، ایران نے ہماری بات نہیں مانی۔ ٹوٹل ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی بات ہو رہی تھی ایران کو، اسی لیے ایران نے جواب دیا ہے کہ الیگل ڈیمانڈز ہم نہیں مانیں گے۔ دی رائٹ ٹو انرچ، ایران سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹاکس دوبارہ کنٹینیو ہو جائے، ایک دم جنگ پہ نہیں جائیں گے۔ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ ہم نے اپنے سعودی عرب میں تو کل فضائیہ پہنچا دی ہے۔ اس صورتحال میں ایران کے لیے بھی سعودی عربیہ پہ اٹیک کرنا مشکل ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، لیکن اگر اٹیک ہوا پاکستان کے ایسٹس وہاں کھڑے ہیں تو پاکستان کو جواب دینا پڑے گا۔ 15 دن کا سیز فائر ہے یہ، اسرائیل اس 15 دن کے سیز فائر کو اوبے کرے گا یا آج کا یہ اعلان اسرائیل کے لیے کافی ہے دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے؟ ایران ٹوٹل اپنا نیوکلیئر پروگرام IAEA اور امریکہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ انسپیکشنز پہ جھگڑا ہے، آنے پہ جھگڑا ہے، سوورنٹی پہ جھگڑا ہے۔ امریکنز ٹوٹل انشورنس کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کبھی نیوکلیئر کا نام بھی نہ لے۔ پریزیڈنٹ وینس انہوں نے جنگ کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے کہا ہم نے اپنی بیسٹ آفر دے دی۔ اب ایران 40 دن بعد کافی کمزور نہیں ہو چکا کہ اب ایک بڑی جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا آپ کے خیال میں ایران ابھی بھی ایک بڑی جنگ کی صلاحیت رکھتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، مزمل سہروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سہروردی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، امریکی اور ایرانی وفد واپس اپنے اپنے ملک چلے گئے ہیں۔ جے ڈی وینس یہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے، ہم واپس جا رہے ہیں، ایران نے ہماری بات نہیں مانی۔ ایرانینز نے ایسا کوئی واضح اعلان نہیں کیا، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آج بھی مذاکرات جاری رہیں گے، لیکن خبریں یہ ہیں کہ ایرانینز پہلے واپس چلے گئے اور امریکن بعد میں جا رہے ہیں، اور جے ڈی وینس اپنے امریکن جرنلسٹ کے ساتھ ایک سمال سی بریفنگ کر کے بھی گئے ہیں۔ میں نے عمران علی صاحب کو زحمت دی ہے کہ وہ اس پر ہمارے ساتھ بات کریں۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ السلام علیکم سر۔ عمران صاحب، پیس کی تمام ایفرٹس ناکام ہو گئیں، دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی، آپ سمجھتے ہیں دس واز دی لاسٹ ایفرٹ؟ یہ ناکام ہونے کے بعد اب دوبارہ مذاکرات کی کوئی گنجائش موجود نہیں؟ نہیں جی، میرا خیال ہے ابھی گنجائش موجود ہے۔ کوئی بیڈ فیلنگ کے بغیر پریزیڈنٹ وینس نے کہا ہم اپنی بیسٹ آفر ایران کو دے کے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایران واپس جائے گا، مشاورت کرے گا، تو شاید ٹاکس دوبارہ کنٹینیو ہو جائے، ایک دم جنگ پہ نہیں جائیں گے۔ نہیں، آپ کا خیال ہے کہ 15 دن کا سیز فائر ہے یہ، اسرائیل اس 15 دن کے سیز فائر کو اوبے کرے گا یا آج کا یہ اعلان اسرائیل کے لیے کافی ہے دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے؟ اسرائیل کے لیے کافی ہے، ابھی امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کو کیا کہتا ہے، امریکن انسٹرکشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی بریدنگ سپیس اور دیں۔ میرا خیال ہے بریدنگ سپیس اور دینی چاہیے۔ نہیں، پر اسرائیل تو UAE تو پہلے ہی پیس پروسیس کے خلاف تھے نا، وہ تو اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر لیں گے کہ اب پیس کو ڈیریل کیا جائے۔ نہیں، کوئی نہیں جی، ابھی سب لوگ تھامیں گے، پاز کریں گے اور سوچیں گے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے مذاکرات ناکام کیوں ہوئے؟ واٹ از دا ریزن جو ایرانین جو بات نہیں مان رہے تھے؟ ٹوٹل ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی بات ہو رہی تھی ایران کو، ٹوٹل ڈی نیوکلیئرائز، پچھلا بھی لے لیں اور زیرو انریچمنٹ آف یورینیم کریں، وہ NPT کے لاء کے خلاف ہے، اسی لیے ایران نے جواب دیا ہے کہ الیگل ڈیمانڈز ہم نہیں مانیں گے۔ اچھا، نہیں، ایران نے NPT پہ تو سائن کیا ہوا ہے، پر NPT کے تحت آپ 60% انریچمنٹ تو نہیں کر سکتے، وہ بھی تو لاء کے خلاف ہے جو 60% آپ نے کر لی ہے۔ نہیں، وہ کسی لاء کے خلاف نہیں ہے جی، وہ IAEA کے انسپیکٹرز وہاں تھے، وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں تو بات کی ہے ایران نے، کم کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہاں مسئلہ زیرو انریچمنٹ کا ہے، دا رائٹ ٹو انریچ۔ اور دی رائٹ ٹو انرچ ایران سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جی وہ نہیں تھے، اور جو اور ایز اے سوورین نیشن پیسفل پرپزز کے لیے کر سکتا ہے نا۔ پر امریکن موقف ہے کہ آپ کے پاس 100 سال کا تیل اور گیس ہے، آپ کو انرجی بنانے کی ضرورت ہی نہیں سیول نیوکلیئر سے، یہاں تو آپ کہنا آپ کو انرجی کی شارٹیج کا ہے، آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، آپ جتنی انرجی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے ملک کے اندر 100 سال کے وسائل موجود ہیں، تو وائی یو نیڈ سیول نیوکلیئر؟ نہیں جی، وہ اپنا رائٹ ٹو انریچ ختم نہیں کرنا چاہتے، بہت بڑی بات ہے کسی بھی ملک سے اس کا رائٹ ٹو انریچ، کیونکہ سلیو کنٹری تو نہیں ہے۔ تو پھر اور امریکن زیرو انریچمنٹ سے آگے جانے کو، یہ جواد ظریف والا فارمولا امریکنز کو قبول نہیں ہے، 3.6 یا 5%۔ میرا خیال ہے 3.6 بھی آفر ہوا ہے، لیکن ایران نے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اچھا، ایران کتنے % پہ رہنا چاہتا تھا؟ ایران ٹوٹل اپنا نیوکلیئر پروگرام IAEA اور امریکہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ انسپیکشنز پہ جھگڑا ہے،
آنے پہ جھگڑا ہے، سوورنٹی پہ جھگڑا ہے. امریکنس ٹوٹل انشورنس کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کبھی نیوکلیر کا نام بھی نہ لے. اور ایران اس کے لیے تیار نہیں. اس وقت تیار نہیں ہے جی. پاکستان نے بہت ایفرٹ کیے، 21 گھنٹے لگے رہے ہیں بہت زیادہ. پاکستان کیا چاہتا تھا کہ ایران مان جائے یا امریکن مان جائے؟ پاکستان کس سائڈ پہ تھا اس جی موقع؟ جی ایران مان جائے، ایران مان جائے. ایران زیرو انریچمنٹ پہ مان جائے. جی زیرو انویسٹمنٹ ہے، بالکل منیمل پہ. لیکن میرا خیال ہے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو ان کی فیسلٹیز ہیں اور ہر چیز ہے انرچ کرنے کی وہ ختم ہو جائیں. پچھلی یورینیم بھی لے لیں، انرچمنٹ ختم ہو جائے. انرچمنٹ ختم ہو جائے تو امریکہ باقی سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. اچھا، جو 440 کلو گرام یورینیم ہے وہ بھی وہ امریکہ سے ایران سے امریکہ لینا چاہتا ہے یا تھرڈ کنٹری کو دینے کے لیے بھی تیار تھا؟ وہ دونوں کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فیسلٹیز جو انرچ کرتی ہیں وہ تمام کے تمام انٹرنیشنل انسپیکشنز پہ دے دیں ہر چیز، اور انرچمنٹ کا خیال ہی دل سے نکال دے. زیرو نیوکلیئر ایران. ایران زیرو نیوکلیئر ایران کے لیے تیار نہیں. جی ہاں وہ تیار نہیں. اچھا یعنی کہ دیکھیں، ابھی تیار نہیں ہے. لگتا ہے کہ درمیان میں کہیں تھے، بٹ نہیں. نہیں، آپ کا خیال ہے واپس جائیں گے تو IRGC اس پہ مان جائے گی؟ IRGC سے منوائیں گے. IRGC یہاں بھی ہے، ایران نے کلیکٹیو فیصلہ کرنا ہے. امریکہ بھی شاید تھوڑا سا اپنی مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ وینس نے ایک لفظ کہہ دیا کہ ہم اپنی بیسٹ آفر دے کے جا رہے ہیں. انہوں نے جنگ کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے کہا ہم نے اپنی بیسٹ آفر دے دی. تو وہ بیسٹ آفر تو قابل قبول نہیں ہے نا. ایرانین چلے گئے نا، ایرانینز تو امریکن اس سے وقت پہلے. اس وقت مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس موقع پہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہو سکتا ہے واپس جا کے کوئی کاؤنٹر پروپوزل دیں ایران جا کے. وہ کاؤنٹر پروپوزل تھرو پاکستانی ہوگی یا پاکستان کا رول ختم ہو گیا؟ نہیں پاکستان نہیں ہوگی. پاکستان کے رول نے دونوں نے جاتے ہوئے بہت سراہا. دونوں نے آلموسٹ اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ تھا کہ آپ نے اتنی کوشش کی لیکن ہم نہیں کر سکے. اچھا، اب آپ یہ سمجھیں کہ اب یہ مذاکرات جو ناکام ہوئے ہیں اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں سیز فائر اپنی جو مدت ہے اگلے 7 دن کی وہ پوری کرے گا؟ جی میرا خیال ہے پوری کرے گا. اگر امریکہ کی انٹینشنز ہیں کہ ابھی بھی پیس کو چانس ہے تو کرے گا، اور اگر نہ کیا تو اس کے ہولناک نتائج ہوں گے. کیا ہولناک نتائج ہوں گے؟ امریکنز تو تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وہ سویلائزیشن وہ 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 اسٹریٹس آف ہارموز پہ اٹیک کریں گے، باقی جگہ اٹیک کریں گے. ایران جواب میں مڈل ایسٹ پہ اٹیک کرے گا. پوری جنگ ہوگی جی دوبارہ مڈل ایسٹ پہ. اب ایران 40 دن بعد کافی کمزور نہیں ہو چکا کہ اب ایک بڑی جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا آپ کے خیال میں ایران ابھی بھی ایک بڑی جنگ کی صلاحیت رکھتا ہے؟ دیکھیں ایران نے پہلے بھی بڑی جنگ کوئی نہیں کی جی. ایران نے میزائلز مارے ہیں تیل اویو کے اوپر اور مڈل ایسٹ میں. یہ ایران کا ٹوٹل رسپانس ہے. ایران چاہے تیار ہو یا نہ ہو، وہ میرے خیال ہے اہمیت کی خاطر وہ ٹوٹل ایماسکولیشن اپنے نیوکلیئر پروگرام کی برداشت نہیں کرنا چاہتے. آپ کا خیال ہے کہ ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ان کو اس کی اجازت نہیں دے رہی؟ نہیں جی، نیشنلی ایز اے نیشنل نیشن وہ ویپنز نہیں بنانا چاہتے، لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ تو نہ کرو کہ ہم نیوکلیئر ویپنز کو انریچ ہی نہ کریں. ہمارا پورا سائنٹیفک پروگرام ہے، ہماری پوری. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسٹیج کو یہ نہیں کرنا چاہتے. ہم میں سے کئی لوگ تھے، میں بھی سمجھتا تھا کہ شاید ہو جائے، شاید وہ اس بات کو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. نہیں، زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ ایران اس بار مان جائے گا، لیکن نہیں مانا ایران. جس قسم کا وہ ڈیلیگیشن لائے ہوئے تھے. جی نیوکلیئر پہ مان جائے گا. میرا خیال ہے نیوکلیئر پہ جو پچھلی ڈیمانڈ امریکہ کرتا ہے اس سے زیادہ سخت ڈیمانڈ کی ہے. میرا خیال ہے زیرو نیوکلیئر کی بات کی ہے، یعنی کہ فیسلٹیز ختم، ہر چیز ختم، انسپیکشن. یہ ایک اسٹیٹ کے لیے ایک دم ماننا مشکل ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایران کو اپنا نیوکلیئر پروگرام سرنڈر کر دینا چاہیے تھا. اگر باقی ساری چیزیں مل رہی تھیں تو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا. تو آپ کے خیال میں ایرانیوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟
جی انکا بس ان کا ڈیسیجن یہ ہے کہ ہم ایسی کوئی شرط نہیں مانیں گے جو ہماری نیشنل سوورنٹی کے خلاف ہو. اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے جو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی تو سوورینٹی ایٹ رسک جی ہے نہیں؟ مطلب سوورینٹی جی ایٹ لیکن رسک نہیں ہے. وہ اس کو جی سوورنٹی ایٹ رسک ہے یہ. اب پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ ہم نے اپنے سعودی عرب میں تو کل فضائیہ پہنچا دی ہے، اب ایران سے اگر سعودی عرب پر حملہ کرے پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ دونوں پاکستان کی وہی پالیسی رہے گی. کیا پاکستان ایران کو اور امریکہ کے درمیان پھر گو بٹوین بنے گا، پھر کوشش کرے گا، لیکن اب تھوڑی سی امید مدھم ہو گئی ہے. امید کم ہو گئی ہے اور ناکام. جی سر. پاکستان کی پوزیشن خراب ہوئی ہے یا خراب نہیں ہوئی ہے؟ ایز اے فیسیلیٹیٹر ہم ڈیمیج ہوئے پاکستان ہیں؟ کی پوزیشن خراب نہیں ہے، اس طرح سے ڈیمیج ہے کہ ہم شاندار نتیجہ نہیں نکال سکے، لیکن ہم نے کوشش پوری کی. جے ڈی وینس نے جاتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے جتنی کوشش کی ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے. نہیں وہ بات اب وہ تو ایک ڈپلومیٹک ورڈز ہے نا کہ آپ جاتی دفعہ تو شکریہ ادا کرتے ہی ہیں نا، آپ سمجھیں، لیکن ڈپلومیٹک، لیکن اوور آل بٹوین دی لائنز تو ایسا لگا کہ کہیں جو ہے وہ چیزیں ناکام ہو کر وہ جا رہے ہیں، پاکستان کی پوزیشن جی ڈیمیج وہ ہوئی ہے. ناکام ہو کے جا رہے اب ہیں ایک دم. امریکنز نہیں پاکستان جی کو کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں، وی ٹرائیڈ آور بیسٹ، اب آپ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں، بی ود اس ان دا وار، ایدر بی ود اس اور ایدر بی ود ایران. اب تو گو بٹوین والی صورتحال وہ پاکستان کی ختم کر دیں گے. نہیں، پاکستان کی سینٹرل حیثیت اس جنگ میں نہیں ہے. ہماری سینٹرل حیثیت سعودی عربیہ کو پروٹیکٹ کرنے میں. ہمارا خیال ہے ایران بن کے سعودی عربیہ پہ حملے کرتی رہی ہے، اس لیے ہم نے اپنے ایئر فورس اور ایئر ویکس وہاں بھیجے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اٹیک کہاں سے ہو رہا ہے، اور اس صورتحال میں ایران کے لیے بھی سعودی عربیہ پہ اٹیک کرنا مشکل ہو جائے گا. ہم نے اپنی طرف سے اپنا وعدہ سعودی عربیہ سے پورا کیا. اچھا، اپنا وعدہ پورا کیا ہے تو ایران کو یہ قبول ہوگا کہ وہ سعودی عرب پر حملہ نہ کرے اور دبئی شبئی اور قطر کویت پہ کرتا رہے؟ وہ اس لیے حملہ نہیں کرے گا کہ وہ پھر پاکستان کے وہاں پاکستان کے جیٹس کھڑے ہیں. جی پاکستان کھڑا ہے، سعودی عربیہ پہ حملہ کرنے سے پاکستان کے سولجرز کو پرابلم پڑے گی، اس لیے ایران کو دیکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے واپس جا کے ایران کوئی کاؤنٹر پروپوزل بھی شاید دے دے. کاؤنٹر پروپوزل کیا ہو سکتی ہے؟ جب دیکھیں نا امریکنز کی جو آفر ہے اس سے کم پہ دیکھیں امریکنز، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ امریکنز کو ایک وننگ ٹرافی چاہیے. وہ اس وقت اگر زیرو وننگ ٹرافی کے ساتھ یہ جنگ ختم کرتے ہیں تو ان کی بیس اڑ جائے گی پوری وہاں پہ. تو وہ وننگ ٹرافی تو زیرو انریچمنٹ ہی ہو سکتی تھی نا. وہ زیرو انریچمنٹ ایران اگر وہ 3% بھی ہو سکتی تھی اگر پہلے انہوں نے عمان کی ٹاکس میں جو بھی شارٹلی 2 مہینے پہلے ہوئی ہیں، اگر اس پہ وہ 3% مان رہے تھے منیمل یورینیم کی جو عمان کے فارن منسٹر تو ابھی بھی ماننی چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی سٹانس ہارڈن کر لی ہے. تو میرا 28 خیال ہے دن انہوں کی نے بھی جنگ بھی تو ہے زیادتی نا، کی ہے. بلینز آف ڈالرز وہ بھی تو لگا دیے نا، تب ایران 3% بھی نہیں مان رہا تھا. جتنا ایران جو 3% مان رہا تھا، انہوں نے جنگ ایران کے ماننے کے باوجود کی ہے. جو جنگ ہے وہ ایران نیوکلیئر پہ مان رہا تھا، لیکن اسرائیل نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، آپ اٹیک کریں، ان کے لوگ کھڑے ہو کے رجیم چینج کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ ٹوٹ جائے گا، آپ کو لگتا ہے نہیں ٹوٹے گا؟ جی ایسا ہیومن بینگ میری امید ہے کہ امریکہ بھی تھوڑا سا احتیاط کرے گا. اگر نہ کی تو میں بہت نا امید ہو جاؤں گا ایک انسان کے طور پہ. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ سعودی عرب پر بھی ایران جو ہے میزائل چلائے گا اور پاکستان کو ایران کو رسپونڈ بیک کرنا پڑے گا. اب پاکستان فیسیلیٹیٹر سے زیادہ وار کا ایک پلیئر بن جائے گا اس کے اندر. اللہ نہ کرے، لیکن اگر اٹیک ہوا پاکستان کے ایسٹس میں کھڑے ہیں تو پاکستان کو جواب دینا پڑے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے یہ لاسٹ کوشش کی کہ یہ صلح ہو جائے اور ان کو جنگ میں شامل نہ ہونا پڑے، اور اب یہ صلح نہیں ہوئی تو سعودی عرب اور امریکہ کا پریشر ہوگا کہ ٹو فنش ایران پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہو. 48 گھنٹے انتظار کر لیں. 48 گھنٹے کا؟ 48 گھنٹے. اچھا، کیوں 48 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ شاید ایران کوئی کاؤنٹر پروپوزل ایران واپس جا کے دے دے. ایران کو اندازہ ہے کہ پوز آتا ہے کئی دفعہ ڈسکشنز اتنے 21 گھنٹے کی
ڈھکن والی ڈسکشنز کے بعد پاز آتا ہے. نہیں 21 گھنٹے میں آپ کسی کی بات نہ میں سمجھتا ہوں امریکنز نے پرپوزل تو جاتے ہی ٹیبل پہ رکھ دیا ہوگا کہ چلیں ایرانینز نے بحث کی ہوگی, گھنٹہ 2 گھنٹے میں فائنل پرپوزل سامنے آ گیا ہوگا, اس کے بعد 21 گھنٹے تو ہٹ درمی رہی ہوگی نا کہ ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, دونوں سائڈیں آپ سمجھیں نہیں, میں نہیں مان. میں یہ نہیں, یہ 2 گھنٹے والی تو ٹاکس ہو ہی نہیں سکتی تھی, اور ٹیکنیکلی بہت مشکل ٹاکس تھی. تو یہ سارا وقت ٹاکس جینوئن ایفرٹ کے ساتھ ہوتی رہی ہے, لیکن اس وقت کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ہمیں امید کرنی چاہیے, اور ہمیں فارن آفس کا بھی دیکھنا چاہیے پاکستان کا سٹانس کیا آتا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اف یو آر فیلڈ مارشل عاصم منیر, پٹ یور سیلف ان دی شوز آف فیلڈ مارشل عاصم منیر, آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے؟ میں نے پورا جہاد کیا, میں نے اسلامی دنیا کو بچانے کے لیے کیا, مجھے کچھ دیر کی ناکامی ہوئی ہے. میں بھی ریسٹ کروں گا اور میں اٹھوں گا اور پھر سوچوں گا, پوری مملکت پاکستان کے ساتھ پھر ٹرائی کروں گا. نہیں, پر جو مملکت پاکستان ہے, وہ جو دنیا ہے جو اس وقت پیس پروسیس میں پاکستان کو سپورٹ کر رہی تھی, وہ شاید نیکسٹ پروسیس میں نہ سپورٹ کرے. سعودی عرب آگے سپورٹ نہ کرے, قطر آگے سپورٹ نہ نہیں کرے, عمان آگے سپورٹ نہ کرے. آگے جو ہے وہ دنیا وہ سپورٹ جو اس وقت پاکستان کو حاصل تھی, شاید نیکسٹ اسٹیپ پہ حاصل نہ ہو. شاید ہو یا شاید نہ ہو, میرا خیال ہے ہوگی. پاکستان کا ایک جینوئن انٹرلوکیوٹر کے طور پہ ایک جینوئن پیس پروسیس میں شامل ہوتے ہیں. دنیا میں اور بھی ٹاکس فیل ہوئے ہیں اور پھر کامیاب ہوئے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو اب کوئی لوگ بری نظر سے دیکھ کے یا پاکستان کی خواہش کو ختم کر کے نہ قطر دیکھ سکتا ہے, نہ سعودی عربیہ دیکھ سکتا ہے, نہ امریکہ دیکھ سکتا ہے. ابھی بھی پاکستان کا ریسپیکٹ کریں گے. آپ کو کتنے % چانس لگتا ہے کہ جے ڈی وینس دوبارہ پاکستان آئیں مذاکرات کے لیے؟ 10-20% میرا خیال ہے ان کا, وہ شاید نہیں آئیں گے. تو آپ جو کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے بعد ایرانینز رسپونڈ کریں گے, تو پھر امریکن سے کون آئے گا بات کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں آئے گا میرے خیال میں. اب دوبارہ فیس ٹو فیس بیٹھنے کا موقع تو وہ بہت بنتا ہے. رسپونڈ کریں گے, اور اگر ٹاکس نے آگے جانا ہوا, اگر کوئی کاؤنٹر پروپوزل اچھا آیا, پھر جے ڈی وینس ضرور آ جائیں گے, یا کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا. ہو سکتا ہے جے ڈی وینس نہ آئے, ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جائیں, ہو سکتا ہے کوئی اور آ جائے. لیکن اب ایران کی طرف سے جواب چاہیے, کوئی راستہ چاہیے اس گنجل کو ختم کرنے کا. اب کل سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آبنائے ہرمز میں وہ بھیجنا چاہ رہے تھے ڈسٹرائر جو مائنز کو کلیئر کرے, اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے ہم نے 28 کشتیاں تباہ کر دی ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج سے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی جنگ شروع ہو جائے گی, اور جو پاز تھا وہ ختم ہو جائے گا. آج سے آبنائے ہرمز کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ کوششیں شروع کر دے گا, ڈسٹرائر بھیجے گا اور سب کچھ بھیجے گا. تو آج سے تو ایرانینز کو آبنائے ہرمز کنٹرول کرنے کے لیے ایک جنگ لڑنی پڑے گی. دیکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے ہم بھی 2-3 گھنٹے میں اور آپ انتظار کرتے ہیں, اور انفارمیشن آتی ہے. ہم دونوں ڈس اپوائنٹڈ ہیں, ہم دونوں مایوس ہیں, لیکن ہم نے عوام کو بتانا تھا کہ کیوں ہوا ہے. دیکھتے ہیں اگلے 2-3 گھنٹے میں اور اگلے 48 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے. اور انڈینز تو بہت خوش ہوں گے, آپ کو پتہ ہے وہ تو میں نا امید نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھی چیز کہیں سے نکل کے آئے گی. آپ کو لگتا ہے دیر بی اندر چانس؟ یس. چلیں, یہ آپ کی پریڈکشن ہے, دیر بی اندر چانس. انڈینز تو بہت خوش ہوں گے. عمران صاحب سب کامنٹ فار انڈینز. ہم نے بہت بھرپور کوشش کی جس کا انڈیا کو بھی فائدہ ہونا تھا. دونوں سائڈز صدیوں کی یا دہائیوں کی بات اکٹھا کر دیا. اب پوز دیکھتے ہیں, انڈینز کو بھی اگر خوش ہوتے ہیں ہونے دیں. ہم نے تو اپنی جو نیشنل ایفرٹ تھی پوری وہ کر دی. اور سعودینز ہم سے ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ نہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں اس پیس پروسیس میں, اور بالکل ہمارے ساتھ ناراض نہیں ہوں. اور یو اے کے اور پاکستان کے تعلقات کیسے ٹھیک ہیں؟ وہ جی اس میں کچھ ٹائم لگے گا ابھی, کیونکہ وہ تھوڑے سے انڈیا کی سائڈ پہ جا رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے تھوڑا ٹائم لگے گا. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ٹھیک رہیں. پاکستان کے تعلقات کسی کے ساتھ اس ایفرٹ کے بعد خراب نہیں ہوں گے. اس ایفرٹ کے فیلئر سے بھی پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے.
بہت عزت کے نکال. اور آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا کوئی لاس نہیں ہوا, ہم نے گین ہی کیا ہے؟ بالکل لاس نہیں ہوا. گین کیا ہے یا نیوٹرل ہو رہا ہے, ہم نے وہ کوشش کر دی جو کوئی اور ملک نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو.